اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد انہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ حزم الاحزاب وحدہ لا الہ الا اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین بقدر حسنہ ونورہ وجمالہ وکمالہ۔ قرآن پاک میں سورہ روم میں اللہ سبحانہ و تعالی مسلمانوں کو ایک بڑی گہری نصیحت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس ایک واقعے کا ذکر کرتا ہے کہ جب سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں آپ نے جب توحید کی اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس زمانے میں دو بڑی بڑی سپر پاورز تھیں اپنے زمانے کی، ایک پرشین امپائر تھی اور ایک رومن امپائر تھی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ قرآن پاک میں ان دو بڑی بڑی سلطنتوں کے وہ دو بڑی بڑی سپر پاورز کا تصادم ہوا عراق اور شام کے علاقوں میں، تو قرآن پاک میں اس پر آیتیں نازل ہوئیں۔ بڑی ظاہراً یہ حیرانی کی سی بات لگتی ہے کہ مسلمانوں کا کیا تعلق؟ دو سپر پاورز اگر آپس میں ٹکرائی ہیں ہزاروں میل دور، اور ابھی تو مکی دور چل رہا ہے اور ابھی تو ہجرت بھی نہیں ہوئی، اور ابھی تو مسلمانوں کا معاملہ بالکل ایسا ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اسلام کھڑا بھی ہو سکے گا اپنے قدموں پہ کہ نہیں۔ اس وقت بڑی حیرت انگیز آیتیں تھیں یہ آیتیں جو قرآن پاک میں پوری سورت نازل ہوئی، سورت الروم کے نام سے۔ اور اس کا اگر ہم آغاز تھوڑا سا آپ کو سنائیں، ہوا یہ تھوڑا سا واقعہ بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ رومن اور پرشین امپائرز آپس میں جنگیں کرتے رہتے تھے۔ عراق کے اوپر پرشین امپائر کا قبضہ تھا، شام کے اوپر رومن امپائر کا قبضہ تھا، اور آپس میں ان کے تصادم ہوتے رہتے تھے۔ تو ایک جنگ ہوئی پرشین امپائر کی، یعنی خسرو جہاں کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، خسرو پرویز جسے کہتے تھے، خسرو تھا، کیسرا جسے کہتے تھے، اس کی جنگ ہوئی روم کے بادشاہ کے ساتھ۔ روم کو ہرقل کہتے تھے، یہ رومنز جو ہیں ان کا، اور اس جنگ میں رومنز کو شکست ہو گئی۔ اب جب رومن کو شکست ہوئی تو ہو جائے، لیکن اس پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی۔ اللہ نے فرمایا قرآن کی ان آیتوں میں کہ شروعی آیت اس طرح ہوتی ہے، یعنی اس کا آغاز ہی سورہ روم کا اس طرح ہوتا ہے کہ الف لام میم غلبت الروم، رومنز کو شکست ہو گئی، جو رومن امپائر ہے وہ ڈیفیٹ ہو گئی، اس کو شکست ہو گئی۔ فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان کو شکست ہو گئی ہے اس علاقے میں، لیونٹ کے علاقے میں، اس علاقے میں ادنی الارض کہا اس کو، اس علاقے میں ان کو شکست ہوئی ہے، مگر اس شکست اور ذلت کے بعد بہت جلد یہ دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے، یہ غالب ہوں گے پرشین امپائر کے اوپر۔ یعنی ایک طرح سے قرآن نے پریڈکشن کی ہے، اور یہ پریڈکشن ایسی تھی جو بہت لانگ ٹرم نہیں تھی۔ فرمایا خود آگے فی بضع سنین، یعنی 10 سال کے اندر اندر قرآن نے باقاعدہ ٹائم لائن دے دی یہاں پہ، یعنی رومن اور پرشین امپائر کی جنگ ہوئی ہے، اس میں رومنز کو شکست ہو گئی ہے، مگر 10 سال کے اندر اندر رومنز جو ہیں وہ دوبارہ ری گروپ کریں گے، ری آرگنائز کریں گے، دوبارہ اٹیک کریں گے اور پرشینز کو شکست دیں گے۔ اب سوچیں یہ پوری گلوبل جیو پالیٹکس قرآن میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں اس کی۔ اور پھر للہ الامر من قبل و من بعد، کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، جو کچھ پہلے ہوا اور جو بعد میں ہوگا یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہوگا۔ یہ اللہ کا حکم تھا کہ پہلے رومنز کو شکست ہوگی، یہ پھر اللہ کا حکم ہے کہ 10 سال کے اندر وہ دوبارہ سے پرشین امپائر پر حملہ کریں گے اور اس کو شکست دیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے یہ، مگر جب رومن امپائر کو فتح نصیب ہوگی تو اس دن یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومنین خوش ہو جائیں گے، مومنین کے دل خوش ہو جائیں گے، مومنین کو ٹھنڈک ملے گی، خوشی ملے گی، فرحت ملے گی۔ بنصر اللہ، یہ اللہ کی مدد سے ہوگا، اللہ مدد کرے گا، اور اللہ ینصر من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، یہ جو ہوگا اللہ کی
مدد سے ہوگا، جو کچھ ہوا وہ اللہ کے حکم سے ہوا، جو بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا، اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتا ہے اللہ کہ وعد اللہ، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کی خلافی نہیں کرتا، وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا اور غلط نہیں ہوتا، مگر انسانوں کی اکثریت اس حقیقت سے واقف نہیں ہے، اس کو جانتی نہیں ہے۔ اب یہاں پر کیا حکمت آپ کو نظر آئی؟ حیرت انگیز بات لگتی ہے، جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا ایمان تھا قرآن کی ان آیتوں پہ کہ آپ نے اس وقت مشرکین مکہ سے شرط لگا لی کہ 10 سال کے اندر اندر رومن امپائر جو ہے وہ دوبارہ کامیاب ہوگی اور پرشینز کو شکست ہو جائے گی۔ چونکہ رومن عیسائی تھے، اہل کتاب تھے، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ پرشینز پیگن تھے، بت پرست تھے، مشرک تھے، بتوں کو پوجتے تھے، تو مشرکین کی ہمدردیاں جو تھی وہ بت پرستوں کے ساتھ تھی، آتش پرستوں کے ساتھ تھی۔ تو جس طرح آپ بھی ہر جگہ، ہر معاشرے میں، ایون اگر انڈیا اور چائنا کی جنگ ہوتی ہے تو ہم پاکستانیوں کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہوں گی؟ حالانکہ دونوں کافر ہیں، لیکن بھارت ہمارا زیادہ مشرک خطرناک دشمن ہے۔ چین کے ساتھ ہماری دشمنی اس طرح کی ابھی نہیں ہے، تو اگر بھارت کو مار پڑتی ہے چین سے تو خوشی ہمیں، تو مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو لازماً خوشی ہوگی اس بات۔ اسی طرح جب کافر طاقتیں بھی آپس میں ٹکراتی ہیں تو یہ قدرتی بات ہے کہ جو اس میں آپ کے مذہب اور دین یا آپ کی حلیف ہوتی ہے یا اتحادی ہوتی ہے، جس کا مذہب اور دین آپ سے ملتا ہے، جو نبیوں کو ماننے والی ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی، تو مسلمانوں کی ہمدردیاں پھر اس کے ساتھ خود بخود ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا کہ جب 10 سال کے اندر اندر رومن امپائر پرشین امپائر کو شکست دے گی تو اس دن مسلمان خوش ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر مشرکین، جب بت پرستوں کو، آتش پرستوں کی فتح ہوئی تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اس کے اوپر۔ جب مشرکین مکہ خوش ہوئے تو اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط لگا لی مشرکین سے کہ 10 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو فتح نصیب کرے گا۔ اور پھر یہی ہوا کہ 10 سال کے اندر اندر یہ قرآن کی آیتیں سچ ثابت ہوئیں، اور رومن نے، جس طرح قرآن نے لکھا تھا، قرآن نے جیسے بشارت عطا فرمائی تھی کہ ایسا ہونے جا رہا ہے، وہ ہوا، اور مشرکین شرط ہار گئے۔ اس زمانے میں اونٹوں کی شرط لگی تھی، اور تو حضرت بکر صدیق کو بہت سارے اونٹ مل گئے۔ مگر بات جو سمجھانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی طاقتوں کے تصادم کو اتنی اہمیت دے کے قرآن پاک میں کیوں بیان فرمایا، اور جو اصل نقطہ جو اس سارے واقعے کو بیان کرنے کے درمیان اللہ نے مسلمانوں کو سمجھایا کہ وَلِلَّهُ الْأَمْرُ قبلی و بعد، اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے اس واقعے سے پہلے اور اس کے بعد، اور یہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کر رہتا ہے، لیکن اکثر الناس، اکثر عوام جو ہے، اکثر لوگ جو ہے اس حقیقت سے واقف نہیں ہے۔ اور اللہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو۔ دونوں ہی کافر تھے نا، پہلے ایک کو شکست ہوئی، پھر دوسرے کو شکست ہوئی، ایک کی اللہ نے مدد کی، پھر دوسرے کی اللہ نے مدد کی، مگر اس تصادم کے نتیجے میں جو خیر نکلی وہ کیا تھی؟ وہ خیر یہ نکلی کہ اللہ نے یہ نظام اس طرح بنایا کہ یہ دونوں طاقتیں آپس میں ٹکرا کر اپنے آپ کو کمزور کرتی رہیں۔ رومن اور پرشین امپائر نے ایک دوسرے کو ہلاک کرنا شروع کیا، ایک دوسرے کی طاقت ختم کرنا شروع کی، ان کی معاشی اور ان کی عسکری طاقت ختم ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں سیدی رسول اللہ یہ بشارتیں فرما چکے تھے صحابہ کو کہ آنے والے وقتوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن، آپ نے کسریٰ کے کنگن فرمایا تھا حضرت سراقہ کو، آپ کو وہ مشہور واقعہ یاد ہوگا کہ جب سیدی رسول اللہ ہجرت فرما رہے ہیں اور سراقہ اپنے گھوڑے پر آتے ہیں اور سیدی رسول اللہ کے پاس آ کے ان کا گھوڑا زمین پر گر جاتا ہے، اس وقت سیدی ان سے فرماتے ہیں کہ سراقہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا جب تم کسریٰ کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے ہوگے۔ یعنی اس سے پہلے یہ بشارت دی جا چکی تھی کہ دونوں طاقتوں کا آپس میں تصادم ہوگا، اس میں رومن جیتیں گے، اور پھر یہ بشارت دے دی گئی اس وقت تمام مسلمانوں کو ہجرت کے وقت،
نہیں، اس وقت جب سیدی رسول اللہ ظاہری طور پر سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ جان بچا کے تشریف لے جا رہے ہیں، یہ تک نہیں پتا کہ مدینے پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچیں گے، آپ میں اور مشرکین کے درمیان مکڑی کا ایک جالا اور کبوتری کے انڈے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو بچانے کے لیے، اس وقت آپ فرما رہے ہیں کہ تم اپنی زندگی میں پرشین امپائر کو فتح کرو گے اور اس کے بادشاہ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب سوئی یقین کرنے والی کوئی بات ہے؟ کوئی یقین کرے گا اس زمانے میں؟ سیدنا ابو بکر صدیق جیسے اور صحابہ کرام ہو تو ان کو ظاہر ہے کہ ان کو اتنا یقین تھا کہ انہوں نے اس کے اوپر شرطیں لگا لی، ظاہر ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر یہ بات غلط ہوتی تو قرآن جھوٹا ثابت ہو جاتا۔ اللہ تو ایسا تو ممکن نہیں ہے، وہ اللہ نے فرمایا اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، پورا ہو کے رہنا ہے، لیکن اکثر لوگ اس سے واقف نہیں ہیں۔ زمانے کی اکثریت سمجھتی ہے کہ جو سیدی نے فرما دیا، جو قرآن میں لکھ دیا گیا، پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کو آخرت پہ یقین ہو، دنیا کو انسانوں کو یقین ہو کہ آخرت ہے اور اللہ آگے حساب کرے گا، تو مجال ہے کوئی انسان دنیا میں ظلم کرے؟ اگر کوئی اپنی آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لے، کوئی اس کے بعد دنیا میں ظلم کرے گا؟ یہ سارے ظلم اور تباہی اسی لیے ہے کہ اللہ کا وعدہ تو حق ہے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں اس بات، ان کا ایمان نہیں ہے اس پہ۔ تو اس سورہ روم میں جو اللہ نے اس عالمی تصادم کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا، ایک بڑی گہری نصیحت فرمائی گئی ہے یہاں کہ جب تم دنیا میں یہ دیکھو کہ عالمی طاقتیں آپس میں تصادم کر رہی ہیں تو اس سارے تصادم پر گہری نظر رکھو۔ جب تم یہ دیکھو کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جنگ برپا ہوئی ہے تو مسلمان اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتا، مسلمان کو اس پہ نگاہ رکھنی ہوتی ہے۔ جو آج کی زبان میں اگر آپ کہیں کہ آپ کو ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی انالیسس کرنا ہوتا ہے ہر اس تصادم کا اور خطرے کا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں اٹھ رہا ہو، کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہارے لیے خطرات بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے اپرچونٹیز بھی نکل سکتی ہیں۔ اور یہی ہوا کہ جب مسلمان مدینے کی ریاست قائم ہوئی اور خلافت راشدہ قائم ہوئی، اس وقت تک رومن اور پرشین امپائر آپس میں لڑ لڑ کر اتنے کمزور کر چکے تھے اپنے آپ کو کہ جب سیدنا ابو بکر نے پہلا لشکر عراق کی جانب روانہ فرمایا اور اس کا تصادم ہوا اسی کسرا کی فوجوں سے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے پہلے حضرت خالد بن ولید اس طرف گئے، پھر حضرت سعد بن ابی وقاص اس جانب، اور پھر پورے پرشیا کو، پورے روم پرشین امپائر کو فتح کیا، پھر سیدنا خالد بن ولید کو، عبیدہ ابن جراح کو، حضرت سعد بن ابی وقاص کو روانہ کیا گیا شام کی جانب، اور رومن امپائر کو بھی پھر ساتھ ساتھ فتح۔ بیک وقت دونوں سپر پاورز کے ساتھ مسلمانوں نے تصادم کیا۔ تاریخ انسانی میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک چھوٹی سی جماعت جو مدینہ شریف کے مسجد اور حجاز کے ریگستانوں سے نکلی ہو، جو قافلہ حجاز ہو، وہ بیک وقت نکل کر وقت کی دو عالمی سپر پاور سے ٹکرا جائے جا کر اور دونوں کو شکست دے، اور خلافت راشدہ کے 30 سال ختم ہونے سے قبل مسلمان رومن اور پرشین امپائر دونوں پر قبضہ کر چکے تھے، خاص طور پر ان کے جتنے بھی علاقے اور صوبے ان کے ایشیا میں اور افریقہ میں تھے۔ یعنی آپ ایشیا بس تقریباً پورا ایران جو آج کا افغانستان ہے وہاں سے لے کر شروع کریں تو پورا نارتھ افریقہ، موراکو تک، وہ سب علاقے خلافت راشدہ کے دور میں فتح ہو چکے تھے۔ اور یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ کہ اللہ نے کافروں کو آپس میں تصادم میں ڈال دیا۔ اور سورہ روم میں باقاعدہ اللہ نے یہ پوری جنگی حکمت عملی مسلمانوں کو دکھائی اور بتایا کس طرح ہوگا، اور سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرما دی کہ آنے والے دور میں اس تصادم کے نتیجے میں تمہیں اللہ وہ کامیابیاں دے گا کہ تم ان کے بادشاہوں کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے، اور کیونکہ یہ وعد اللہ ہے، اللہ کا وعدہ جو حق ہے۔ اسی آیت میں، اسی لمحے، انہی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کے وعدے حق ہے، اور کبھی تم یہ نہیں دیکھو گے کہ اللہ کا وعدہ کبھی تبدیل ہوتا ہو۔ اللہ نے جو قسم کھائی ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا، اللہ نے جو تمہیں خوشخبری سنائی ہے، سیدی رسول اللہ کی زبان مبارک سے جو خوشخبریاں اور بشارتیں تمہیں دی گئی ہیں، یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ تبدیل ہو جائے، لیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثریت انسانوں کی جو ہے وہ یہ حقیقت نہیں جانتی، وہ شک میں پڑی رہتی ہے۔ تو آج دنیا میں جو عالمی تصادم ہو رہے ہیں، مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پر واجب ہے، اس کو حکم دیا گیا، اس کو سکھایا گیا ہے۔ اللہ نے اس کو حکم دیا ہے کہ پورے عالمی تناظر میں چیزوں کو دیکھا کرو، ان کو سمجھا کرو۔ ہر بات مسلمانوں کے لیے یا خطرہ ہوگی یا اپرچونٹی ہوگی اسلام اور دین کو پھیلانے کے لیے، ہر بات میں سے۔ اور یہ سب جو ہو رہا ہے، اگر آج مسلمانوں کو چوٹ لگ رہی ہے، آج اگر ہمیں مار پڑ رہی ہے، تو یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ کل اللہ اگر ہمیں
کامیابی اور فتح نصیب فرماتا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوگا، اور اللہ کے حکم سے ہوگا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ ایسا ہوگا، کیونکہ سیدی رسول اللہ نے خوشخبری اور بشارت عطا فرما دی ہے کہ ایسا ہوگا۔ مگر جس پر اللہ کا کرم ہے اس کو ایمان ہے، اور جو منافق ہے وہ شک اور تذبذب میں پڑا ہوا ہے، لا الہ الا ولا الہ الا، نہ اس جانب نہ اس جانب، مذبذبین بین ذالک، ہر دونوں باتوں کے درمیان کنفیوز کھڑا گھوم رہا ہے کہ میں کہاں جاؤں، کس پر اعتبار کروں، کیا کروں۔ معمولی باتوں کے اوپر لوگ اپنا ایمان چھوڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر، احکامات پہ، قرآن کی آیت پہ ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ تو سیدی نے فرما دیا، آج دل دکھی ہے ہمارے، آج تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ وہ دن ہے میں جو لوگوں میں گھماتا اور پھراتا رہتا ہوں، کبھی تم کامیاب ہوگے، کبھی وہ کامیاب ہوگے، کبھی تمہیں زخم لگے گا، کبھی ان کو زخم لگے گا، اور ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے، ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف جو تمہیں آج محسوس ہو رہی ہے اس کے اندر اللہ نے تمہارے لیے آسانی بھی رکھی ہے، ایک راستہ بھی نکالا ہوا۔ آج فلسطین کے مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ہم بے بسی کا ایک عالم ہے، پوری مسلمان امت یا بے بسی میں تماشا دیکھ رہی ہے، اور جن کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت ہے وہ بغیرت بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ 57 مسلمان ممالک نے ایک گولی نہیں چلائی فلسطین کے مسلمانوں کے دفاع میں۔ اس سے بڑی بغیرتی، اس سے بڑی بے شرمی، اس سے بڑی بغیرتی کائنات میں اور کیا ہو سکتی ہے؟ کیا بتائیں گے ہم اپنی آنے والی نسلوں کو کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ ہو رہا تھا اور ہم صرف بے بس بیٹھے ہوئے تھے، اور ہماری طاقتور فوجیں، ہمارے طاقتور حکمران یہودیوں کی منتیں ترلے کر رہے تھے کہ ہمیں اجازت دو کہ ہم مصر کے راستے پانی کی بوتل پہنچا دیں۔ مگر یہ تکلیف جو فلسطینیوں کو پہنچ رہی ہے، یہ تلک الایام نداولها بین الناس ہے، یہ وہ تکلیف ہے جو اللہ گھماتا پھراتا رہتا ہے قوموں کے درمیان۔ اس میں خیر دیکھو کتنی نکل رہی ہے، اس میں خیر دیکھو کتنی نکل رہی ہے۔ یہ عالمی استعماری طاقتیں جو یہودیوں کے ساتھ کھڑی ہو کر آج مسلمانوں کو قتل کر رہی ہیں، اللہ ان کا بیڑا غرق کر رہا ہے اس جنگ کے اندر۔ مسکین ترین مسلمان ان کے مقابلے پر کھڑے ہو گئے، پہلے غزہ کے پھر یمن کے۔ پوری دنیا کی عالمی تجارت انہوں نے روک کے رکھ دی یمن والوں نے، لاکھوں کروڑوں کنٹینر ابھی سمندروں میں رکے ہوئے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا کی تجارت جو مغربی اور یہودی معاشرے، ان کی مغربی طاقتیں کرتی تھی، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ سب سے مسکین مسلمانوں سے یمن سے اپنا سمندری راستہ چھڑا سکے۔ امریکہ نے 10 طاقتور ایٹمی ملکوں کا اور یورپ کے ملکوں کا ایک پورا مسلح، انہوں نے بہت بڑا بحری بیڑا تیار کرنے کی کوشش کی، سارے ملک پیچھے ہٹ گئے۔ ہم کوئی یمن کے ساتھ جا کے ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ہمارے بچے کچے جہاز جو گزر رہے ہیں وہ بھی غرق ہو جائیں گے، جو سمندر کے راستے ہماری تمام انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن کیبلز جا رہی ہیں وہ کاٹی چلی جائیں گی، جو پوری دنیا کو تیل کے ذخیرے اور سپلائیز اور ریفائنریز ہیں وہ بند ہو جائیں گی، پوری دنیا کا تباہ و برباد ہو کے بیٹھ جائے گی۔ لہذا ہم یمن سے ہم جنگ نہیں شروع کرا سکتے۔ یہ صرف اس لیے کہ یہ سب چاہ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کی مدد کرے، تو اللہ نے اب یہ آگ ان کے اپنے گھروں میں لگانی شروع کر دی ہے، اور سب سے مسکین مسلمانوں کو اللہ ہمیشہ ابابیل کو استعمال کرتا ہے ہاتھیوں کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ چونٹی کو استعمال کرتا ہے، مچھر کو استعمال کرتا ہے نمرود کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ اپنی طاقت دکھاتا ہی اس طرح ہے، اللہ اپنی قوت اور طاقت دکھاتا ہی اس طرح ہے کہ اپنی معمولی مخلوق کو استعمال کرتا ہے بڑے وقت فرعونوں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ اللہ نے سب سے مسکین مسلمانوں کو استعمال کیا دنیا کی بڑی بڑی ایٹمی طاقتوں کا غرور خاک میں ملانے کے لیے۔ آج لاکھوں مسلمان، دنیا میں لوگ لاکھوں مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کا ایک چہرہ سامنے آیا ہے۔ ان کا جو اربوں خربوں ڈالر کا پروپیگنڈا تھا اسلام کے خلاف کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں نے سب تباہ و برباد کر کے فارغ کر دیا۔ پوری دنیا ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے صبر سے، ان کی جرأت سے، ان کے خلوص سے، ان کی دلیری سے، ان کی جانبازی سے، ان کی شجاعت سے ایسی متاثر ہو رہی ہے کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہو گئی۔ جوق در جوق تم دیکھ رہے ہو، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تم دیکھ رہے ہو کہ جوق در جوق لوگ جو ہے وہ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اور یہ فلسطینی مسلمانوں کی قربانیاں جو شہید ہو رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ مقام پر ہے، جو تکلیف میں اللہ اس کے مقابلے میں بہت خیر ان کو عطا فرمائے گا۔ یہ دنیا کی ظاہری زندگی کی تکلیفیں جو ان کو مل رہی ہیں، آزمائش تو ہم مسلمانوں کی ہے،
امتحان تو حکمرانوں کا تھا اور سزا تو اب پوری دنیا کے کفر کو لگے گی کہ جو شامل تھا اس ظلم و ستم میں، اور ان مسلمان حکمرانوں کو جو اس ظلم میں ان کے ساتھ شامل تھے۔ یہ جو عالمی تصادم تم اس وقت دیکھ رہے ہو فلسطین سے جو شروع ہوا ہے، ان سب باتوں کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا۔ اس جنگ کا انجام ہمیں معلوم ہے، بیچ میں جو بھی مصیبتیں اور مشکلیں اور پریشانیاں ہیں، اس کا انجام یہ ہے کہ اللہ تمہارے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، جیسے اللہ نے سورہ روم میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اس دن فتح خوشی نصیب ہوگی، اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ سوچو تمہیں کتنی خوشی نصیب ہوگی جس دن تم آج کے ان سارے بچوں کے قتل عام کا انتقام لوگے، یہودیوں کو پتھروں کے پیچھے سے گھسیٹ گھسیٹ کر نکالو گے اور قتل کرو گے، اور کہو گے کہ یہ اس معصوم بچے کا بدلہ ہے، اور یہ اس معصوم بچے کا بدلہ ہے، اور یہ اس ظلم کا تم سے انتقام لیا جاتا ہے۔ اس دن معافی نہیں ہوگی ان کے پاس، اس دن اللہ مومنین کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا، اس دن اللہ مومنین کو خوشی نصیب کروائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو ہو کر رہے گا، لیکن اس سے پہلے بہت بڑے بڑے واقعات ہیں، ہوں گے، تو تم نے اور اچھی طرح سمجھ لو کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے اس تکلیف اور مشکل میں تمہارے لیے آسانیاں رکھی ہیں، اللہ نے اس میں بڑے راز رکھے ہوئے ہیں، آنے والے دور کے لیے حالات کو وہ تیار کر رہا ہے۔ پوری دنیا میں اللہ نے منافقین کا، مومنین کا اور کفار کے کیمپ الگ الگ کر دیے۔ پچھلے 90 دن میں فلسطین میں جو کچھ ہوا ہے، اس کے بعد تمام دنیا کا کفر ایک جانب ہو چکا ہے، تمام دنیا کے منافق ایک جانب ہو چکے ہیں، تمام دنیا کے اہل ایمان ایک جانب ہو چکے ہیں، اور تمام دنیا کے اچھے انسان ایک جانب ہو چکے ہیں۔ اب کوئی یہ صفائی عذر پیش نہیں کر سکتا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ اور اب اللہ تعالیٰ نے جماعتیں الگ الگ کر دی ہیں، سب کے چہروں سے نقاب اتار دیے، سب کو واضح کھول کے سامنے رکھ دیا۔ کسی کے چہرے چمک گئے، دمک گئے، روشن ہو کے نظر آنے لگے، کسی کے منحوس چہرے ناپاک جن پہ اللہ کی لعنت پڑی ہوئی ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ کس کی کیا حقیقت تھی اللہ نے سب کھول کے بیان کر دیا۔ اور پھر اس کے نتیجے میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے آگے تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کے کھلنے کا آغاز ہو گیا۔ ظاہراً دیکھنے میں تمہیں لگے گا کہ یہ بھڑک کر عالمی جنگ میں تبدیل ہو گئی، ظاہراً تمہیں لگے گا کہ پوری دنیا میں ایک تباہی اور معاشی تباہی اور سپلائی چین ڈسرپشن ہو گئی، اور اس کے بعد پوری دنیا میں قحط نازل ہو گیا اور جنگیں شروع ہو گئی اور لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی۔ لیکن اب مجھے بتاؤ، کیا اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ کرتا ہے، اس دنیا کے لوگوں کو ہلاک کرتا ہے ان کے ظلم کی وجہ سے کہ انہوں نے غزہ کے مسلمانوں پر ظلم دیکھا اور اس کو روکا نہیں، تو تمہیں شکایت پھر نہیں ہونی چاہیے۔ آج ایک عیسائی عورت کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کہتی ہے کہ میں نے جب قرآن کی آیتیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بڑا دردناک عذاب دے گا کچھ لوگوں کو اور ان کی کھالیں جلائے گا، پھر اس کے بعد جب کھال جل جائے گی تو اس کے اوپر وہ دوسری کھال لگائے گا تاکہ ان کے اوپر عذاب بڑھتا چلا جائے، تو کہتی پہلے میں پڑھتی تو میں نے سمجھا کہ یہ بہت سخت آیت ہے، اللہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ کہتی پھر اس کے بعد میں نے یہودیوں کا ظلم دیکھا جو وہ فلسطین میں کر رہے تھے، اور جب میں نے وہ ظلم دیکھا ان یہودیوں کا تو پھر مجھے سمجھ آئی کہ اللہ نے جو لکھا ہے بالکل حق لکھا ہے۔ بعض یہودی اور ناپاک لوگ اتنے اس قابل ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو دردناک عذاب دے اور بار بار دے اور بار بار دے اور دیتا ہی چلا جائے اور کبھی ان کا عذاب ختم نہ کرے۔ وہ عیسائی عورت کہہ رہی ہے کہ مجھے اللہ کی حکمت اس وقت سمجھ آئی جب میں نے یہودیوں کا ظلم فلسطین میں دیکھا۔ تو جو کچھ یہ ہو رہا ہے یہ اللہ کی حکمت سے ہو رہا ہے۔ تم اپنی خیر مناؤ کہ تم کس کیمپ میں کھڑے ہوئے ہو، تم ظالموں میں کھڑے ہو کہ منافقوں میں کھڑے ہو کہ تم اہل ایمان میں کھڑے ہوئے ہو۔ اپنی خیر مناؤ، کیونکہ اب اللہ کے امر آنے والا ہے اور فیصلے آنے والے ہیں، اور جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، جیسے اس نے سورہ روم میں فرمایا کہ جو ہوا وہ بھی اللہ کے امر سے تھا، جو بعد میں ہوگا وہ بھی اللہ کے امر سے ہوگا۔ اللہ جس کی چاہے گا مدد کرے گا، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اور لیکن دنیا کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی۔ یہ سورہ روم کی پہلی 6 آیتوں میں سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا جو تم آگے پیچھے آج دیکھ رہے ہو۔ تو دنیا میں جب ہم حالات کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، اب بتاتے ہیں کہ ایک عالمی جنگ آنے والی ہے، دجال کا نظام آنے والا ہے، تو جن کے اوپر اللہ نے مہر لگا دی ہے ہلاک ہونے کی، وہ صرف مذاق اڑاتے ہیں، وہ صرف مذاق اڑاتے ہیں، اور جن کو اللہ نے بچانا ہوتا ہے وہ اس نصیحت کو سن کر اس پر عمل کرتے ہیں۔ سارے وقت کے فقیر اور بابے ایک ہی نصیحت کر رہے ہیں مسلمانوں کو، تیاری کرو، ملحمت الکبریٰ کی تیاری کرو، بڑی جنگ کی تیاری کرو۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے نا، بڑی جنگیں آئیں گے،
اور آخری جنگیں فلسطین میں ہی ہوں گی. آخر دجال کدھر قتل ہوگا؟ جا کے فلسطین میں ہی قتل ہوگا نا. تو بڑی جنگوں میں تو ہونا ہے، آ چکی، شروع ہو گئی. اب یہ یمن تک پھیل چکی ہے، پوری دنیا کو معاشی طور پر تباہ کر رہی ہے. کسی لمحے بھڑک کر یہ عالمی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی. یہ نہ ہو یوکرین کی جنگ شروع ہو جائے گی، یہ نہ ہو چائنا کی جنگ شروع ہو جائے گی، یہ نہ ہو کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ شروع. جنگیں تو آنی ہے، جنگوں کا تو دور شروع ہو چکا. اس میں تو حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ پے در پہ جنگیں ہوں گی، جنگوں پر جنگیں ہوں گی. اتنے انسان قتل ہوں گے کہ کوا تھک کر گرے گا تو لاشوں پر گرے گا. یہ سب بتایا ہے نا. تو اس کی تمہاری کیا تیاری ہے؟ کیا تم جنگ کے لیے تیار ہو؟ کیا تم جسمانی طور پر مضبوط ہو؟ کیا تمہارے پاس روحانی طور پر ایمان اتنا ہے جو اہل فلسطین کا ہے؟ کیونکہ اس سے نیچے ایمان پہ تم گزارا نہیں کر سکو گے. یہودیوں کا حال یہ ہے کہ ان کو راتوں کو ڈرانے خواب آتے ہیں، وہ ذہنی مریض بن گئے، وہ PTSD کا شکار ہو گئے، وہ ذہنی معذور ہو چکے. اگر وہ زندہ بچ کے نکل گئے غزہ سے تو اس کے بعد ساری زندگی کے لیے ذہنی معذور اور مریض ہو چکے. وہ انسانوں کی طرح فنکشن ہی نہیں کر سکتے. لیکن تم نے کبھی کسی اہل غزہ کو، اہل فلسطین کو اس بیماری میں مبتلا دیکھا؟ قیامت ٹوٹ پڑی ان کے اوپر، اس کے بعد کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. اس کے بعد وہ اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ مسجد اقصی کی آزادی تک جہاد کریں گے، اپنے بچے، اپنے جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان کریں گے اور اللہ ہمیں قبول کر لے. ان کے حوصلے کبھی تم نے ٹوٹتے ہوئے دیکھے؟ جنگ اصل میں ایمان سے ہوتی ہے، ہتھیار سے نہیں. اگر تمہارے پاس یہ ایمان نہیں ہے تو تم پہلی بمباری میں رونے لگو گے، تم پہلی بمباری میں گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے، پہلی لڑائی میں تم معافیا مانگنے پہ آ جاؤ گے، شکست کھا جاؤ گے، جگہ چھوڑ دو گے اور تم دشمن سے مصالحت کر لو گے، اپنے آپ کو غلام بنوا لو گے. جب تک کہ تمہارے پاس وہ ایمان نہ ہو جو اہل غزہ کا ایمان ہے. تمہارے سامنے اللہ کر کے دکھا رہا ہے، ان کو قربان کر رہا ہے تمہاری تربیت کے لیے، ان کو قربان کر رہا ہے تمہاری مثالوں لیے، مثال بننے کے لیے، کہ تو اپنی آنکھوں سے بعد میں شکایت نہ کر سکو کہ مالک ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جب بڑی جنگیں آئیں گی تو اس وقت کیا کردار دکھانا ہے، کتنا صبر کرنا ہے، کتنی آزمائشوں سے گزرنا ہے، کتنی اولادیں قربان کرنی ہے. اب تم یہ نہیں کہہ سکتے. اہل غزہ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا. کیا ہم تیار ہیں اپنے بچوں کو اس طرح اٹھا کے، شہید بچوں کو اٹھا کے سینے سے لگا کے اللہ کے حوالے کرنے کے لیے، یا ہم 40 دن ماتم کرتے رہیں گے اس کے بعد؟ یہی اللہ تمہیں دکھا رہا ہے. اللہ پوری امت کی تربیت کر رہا ہے اہل غزہ کو قربان کر کے. وہ تو امت کا صدقہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، امت کا کفارہ بنے ہوئے ہیں اس وقت. پھر تمہیں جسمانی طور پر مضبوط ہونا ہے، پھر تمہیں ہتھیاروں کی تربیت لینی ہے، تمہیں گھر میں خوراک کا ذخیرہ رکھنا ہے. سارے بابے اس وقت اہل نظر، اہل بصیرت دنیا میں اپنے بات سننے والوں کو ایک ہی نصیحت کر رہے ہیں. یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس تم جنگ کا ساز و سامان جمع کر کے رکھو، جنگ کے بوٹ رکھو تو پتلونے رکھو تو سامان رکھو تو بستہ رکھو تو اپنے ساتھ سروائیول کا سامان رکھو تو خوراک رکھو تو جسمانی طور پر مضبوط رہو، روحانی طور پر سیدی رسول اللہ سے تعلق کو مضبوط رکھو، درود شریف کی کثرت کرو، فرائض پورے کرو، حرام سے بچو، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو کہ آنے والے وقت میں جرت کردار کی ضرورت ہوگی. جسمانی طور پر مضبوط مجاہد چاہیے ہوں گے، روحانی طور پر طاقتور وجود کی ضرورت ہوگی، ورنہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے، ورنہ تم غلام بنا لیے جاؤ گے، ورنہ تم خوار ہوگے. تمہاری زندگی، تمہاری زمین پر تمہارا ورنہ وہ حالت ہوگی جو سیدی رسول اللہ نے فرمایا کہ انسان قبرستان پر سے گزرے گا اور قبروں کو دیکھ کے کرے گا کہ تم لوگ ہم سے بہتر ہو، کاش کہ میں تمہاری جگہ پر ہوتا. دجال کا فتنہ بہت شدید ہے جو آنے والا ہے اور جو آ رہا ہے، نہیں گزارا کر سکیں گے لوگ اس کے اندر. آج جو عیاشی اور مستی کی زندگی پورے معاشرے میں ہے، جیسے اللہ نے فرمایا اکثر الناس لا یعلمون، انسانوں کی اکثریت کا حال یہ ہے کہ یہ نہیں جانتے، ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. تو اپنے آپ کو تیار کرو. وقت نہیں ہے، جو وقت تمہیں مل رہا ہے یہ بونس ہے، یہ وقت تمہیں مل رہا ہے، تمہیں اللہ اضافی وقت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح نشانیوں کے ساتھ بتا دیا ہے کہ آنے والے دور میں کیا ہونا ہے. ایک فوج امام مہدی کے ساتھ ہوگی. کیا تم کس جماعت میں ہونا چاہتے ہو؟ اگر تم امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہو تو ان کے ساتھ اپاہج، لولے، لنگڑے، جاہل، بیکار، جسمانی طور پر کمزور، لاغر، ذہنی کمزور، روحانی کمزور، جو کسی کام کے قابل نہیں ہے، ایسے لوگ ان کے ساتھ کیسے جہاد کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے کہ اللہ ہم کو امام مہدی کے لشکر میں شامل فرمائے. جواب میں ہم یہ کہتے ہیں تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟
کیا تم جسمانی اور ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو اس ڈیوٹی کے لیے؟ میں کیا دعا کروں تمہارے لیے جب تم خود اپنے لیے اپنے آپ کو اس مشن کے لیے تیار نہیں کرنا چاہتے؟ تو اپنے آپ کو آنے والے وقتوں کے لیے تیار کرو. پاکستان بھی حالت جنگ میں آنے والا ہے اسی طرح جس طرح غزہ کے مسلمان ہیں. پوری مسلم دنیا آزمائشوں سے گزرے گی. یہ وقت ہے ابھی، یہ وقت جنگوں اور تباہی کا ہے. یہ اللہ نے موقع دیا ہوا ہے کفار کو کہ مچاؤ تباہی اس کے اندر جتنی کر سکتے ہو. ابھی اللہ نے ان کی رسی ڈھیلی کی ہوئی ہے اور یہ وقت ہے مسلمانوں کے لیے تربیت کا. اس وقت کو ضائع نہ کرو، آگے تکلیف ہو جائے گی ورنہ تم لوگوں کو. کتنی دفعہ تمہیں ایک ہی بات سمجھائیں گے. جسمانی تربیت کرو، روحانی تربیت کرو، اللہ اس کے رسول سے تعلق رکھو، دین کا علم حاصل کرو. اپنے گھر میں خوراک اور ہتھیار اور اسلحے کی تربیت حاصل کرو. لائسنس لو، ہتھیار رکھو، تربیت لو، خوراک ذخیرہ جمع کرو، سروائیول کا اکوپمنٹ اور سامان رکھو کہ مشکل حالات میں تم نے گزارا کیسے کرنا ہے، تاکہ تم کم از کم پاکستان اور مسلمانوں کی خدمت کرنے کے قابل ہو. ابتدائی طبی امداد، میڈیکل کی ٹریننگ لو، کچھ سیکھو، کچھ کرو تاکہ تم کارآمد ہو آنے والے مشکل وقت میں. ہاتھ پاؤں توڑ کے زمین پہ نہ پڑے رہو کہ کوئی تمہارے منہ میں نوالا ڈالے. انشاءاللہ جو اللہ نے وعدہ فرما دیا ہے وہ ہو کر رہے گا. غزوہ ہند بھی ہونا ہے. بھارت کے حکمرانوں کو انشاءاللہ ہم زنجیروں میں لپیٹ کر بھی لائیں گے. واپس پلٹیں گے سیدنا مہدی کے ساتھ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. پھر دجال کو قتل کریں گے. پھر انشاءاللہ ہر یہودی کو پتھر کے پیچھے سے گھسیٹ کر غزہ اور فلسطین کا انتقام لیں گے. اور پھر خلافت اللہ مناج النبوہ اللہ انشاءاللہ نصیب فرمائے گا. یہ سب خوشخبریاں ہیں جنہوں نے ہونا ہے. اپنے آپ کو ان کا حصہ بناؤ، بد نصیب نہ ہو جانا. دعا کیا کرو کہ اللہ ہمیں اس نصیب کا حصہ بنائے. اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہم کو غزوہ ہند کا حصہ بنا. یا اللہ ہم کو غزوہ ہند میں شریک ہونے کی توفیق اور اجازت عطا فرما. ہم کو توفیق اور اجازت عطا فرما کہ ہم ہند کے حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں. میرے مالک ہم کو توفیق اور اجازت عطا فرما کہ جب ہم یہاں سے پلٹیں تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں اور دجال کو قتل کریں ان کے ساتھ، اور ہر پتھر کے پیچھے سے یہودی کو گھسیٹ کے نکالیں اور قتل کریں. مالک ہمیں خلافت اللہ مناج النبوہ نصیب فرمانا، ہم کو حیات طیبہ اور رزق کریم اور حسن خاتمہ نصیب فرمانا، اور جب وقت آئے تو شہادت کی موت دینا. ہم کو سیدی رسول اللہ کی تلواریں اور ان کا دست بازو بنانا. میرے مالک ہم کو اس جماعت میں شامل فرمانا جو سیدی رسول اللہ کے دین کی محافظ ہے. ہمیں اس جماعت میں شامل نہ فرمانا جس نے سیدی رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کی. ہمیں اس جماعت میں شامل نہ فرمانا جو سیدی رسول اللہ کا باغی اور غدار ہو، جو سیدی رسول اللہ کے دین سے خیانت کرتا ہو. یا اللہ ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم سیدی رسول اللہ کی امت کے محافظ ہوں. میرے مالک ہمارا شمار ان ظالموں میں نہ کرنا جن پر آپ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے. ہمیں اس جماعت میں شامل فرمانا جس میں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جس پر آپ نے انعام فرمایا. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.